حال جنگ کابل 125 سال پرانی یہ قلمی کتاب آج بھی ہمارے سامنے ہے۔ حال جنگ کابل کے مصنف سید فدا حسین عرف نبی بخش ہیں۔ فدا حسین انگریزی فوج میں جمعدار تھے اور اس فوج میں شامل تھے جس نے شاہ شجاع کو کابل کے تخت پر بٹھانے کے لیے 1839 میں بلوچستان کے راستے افغانستان پر چڑھائی کی تھی۔ جمعدار فدا حسین میرٹھ چھاؤنی میں رہا کرتے تھے۔ جب انہیں کابل کی مہم پر روانہ ہونے کا حکم ملا تو وقت رخصت ان کے بڑے بھائی نے فرمائش کی کہ افغانستان کا جو احوال بچشم خود دیکھو اس کو لکھ کر میرے واسطے لانا۔ چنانچہ فدا حسین نے 134 صفحات کی اس چھوٹی سی کتاب میں کابل کی مہم کا سارا احوال لکھا۔ حال جنگ کابل کا جو نسخہ یہاں برٹش لائبریری میں محفوظ ہے وہ دہلی میں 125 سال پہلے لکھا گیا تھا۔ یہ نسخہ لالا بالک رام کی درخواست پر لالا دیاناتھ نے لکھا تھا اور 25 اپریل 1851 کو اصل سے اس کا مقابلہ کیا گیا تھا۔ کتاب پر ایک جگہ لکھا ہے کہ اسے کرنل جارج ولیم ہیملٹن کی بیوہ نے اپریل 1868 عیسوی میں خریدا۔ ایک جگہ اس کی قیمت 6 آنے درج تھی جسے بعد میں مٹا کر 12 آنے بنایا گیا ہے۔ تو آئیے آج حال جنگ کابل کے آخری صفحات پڑھیں۔ گزشتہ ہفتے ہم کابل شہر، بامیان، بند امیر اور کافرستان کے دیو کے متعلق پڑھ رہے تھے۔ کابل پر قبضہ ہو جانے کے بعد ہندوستانی فوج نے امیر دوست محمد خاں کا پیچھا شروع کیا اور امیر نے جگہ جگہ حملہ آور فوج سے جنگ کی۔ اس دوران فدا حسین نے جو کچھ دیکھا آئیے انہی کی زبانی سنیں۔ امیر دوست محمد خان سے لڑائی کے دوران تیسرے دن جب انگریزی فوج چاریکار میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ آبشاروں، نہروں اور طرح طرح کے میووں کے سبب سے وہ مقام ایک بہشت کا نمونہ ہے۔ انگور مانند لیموں اور سیب چکوترے کے برابر، خربوزہ اور سلدہ 5 سیر کا، اور سرد اس قدر کہ پھاک کھانے کی طاقت نہیں ہوتی، گویا دانت گر پڑیں گے۔ 5 کوس وہاں سے ریگ رواں کا ایک پہاڑ ہے۔ تمام دن پہاڑ پر سے ریگ گرتا ہے، پھر شام سے صبح تک وہی ریگ اوپر چڑھ جاتا ہے، اور 20 قدم اس کے چھوٹا سا غار نہایت تاریک، منہ اس کا 1 گز مربع۔ اس میں ہر وقت آواز نوبت کی آتی ہے کہ ایسی نوبت کہیں ہندوستان میں نہیں سنی، اور 5 6 کوس تک گرد اس کے آبادی نہیں۔ چاریکار کے رہنے والے ایک شخص سے میں نے پوچھا کہ یہ کیا اسرار غیب ہے؟ اس نے کہا کہ یہ نوبت خانہ امام مہدی کا مشہور ہے۔ ریت کے ان ٹیلوں اور نوبت سے ملتی جلتی ان آوازوں کا ذکر بہت سی دوسری کتابوں میں بھی ہے۔ موہن لال کشمیری نے بھی اپنے مشہور سفر نامے میں لکھا ہے کہ انہوں نے وہاں زمین کے نیچے گھن گھرچ کی آوازیں سنی تھیں۔ اس کے بعد فدا حسین آگے روانہ ہوتے ہیں۔ صبح کو کوچ کیا۔ چاریکار سے 16 کوس کوہ ہندو کش ہے جہاں راجہ مان برف سے دب کے مئے فوج مر گیا تھا، وہاں ہمارا ڈیرا ہوا۔ خواص اس پہاڑ کا یہ ہے کہ اگر نقارہ بجے یا بندوق چلے یا کوئی بڑی آواز سے چلاوے تو سینکڑوں من برف گرنے لگتی ہے۔ عجب طلسمات ہے۔ اسی پہاڑ کو زندان سلیمانی کہتے ہیں۔ لاٹ صاحب، جنرل کاٹن صاحب، راپت صاحب، کرنیلی صاحب، سالٹا صاحب، فریزر صاحب اور سندل صاحب میں 30 سواروں کے پیادہ پا اس پہاڑ پر چڑھے اور زمین اوپر بہت ہموار اور صاف دیکھی، مگر یہ نہ معلوم ہوا کہ برف کس سبب سے گرتی ہے۔ اپنی اس کتاب حال جنگ کابل میں فدا حسین نے امیر دوست محمد خاں کے ساتھ ہونے والی لڑائیوں کو بہت دلچسپ انداز میں بیان کیا ہے۔ وہ انگریزی فوج میں جمعدار تھے، اس لیے انہوں نے ان لڑائیوں کو بہت قریب سے دیکھا اور اپنی آنکھوں دیکھی داستانوں کو بہت تفصیل سے لکھا۔ ویسے تو تاریخ کی کتابیں ان لڑائیوں کے ذکر سے بھری پڑی ہیں، مگر آج ہم فدا حسین کی زبانی ایک دلچسپ واقعہ سنواتے ہیں۔ 20 روز کے عرصے میں 13 لڑائیاں امیر دوست محمد خاں سے ہوئیں اور شکست پر شکست کھائی۔ میر مسجدی کی گڑھی پر زبردست لڑائی ہوئی۔ ہم نے 1400 گولے گڑھی پر مارے مگر دیوار نہ گری۔ ایک سپاہی بندوقچی اس گڑھی میں تھا کہ گولے کی زد کے سامنے دیوار پر سے گولیاں لگاتا تھا اور ہر گولی میں ایک آدمی مارتا تھا۔
117 آدمی اس کی گولیوں سے مارے گئے۔ آخر سے پہر کو وہ گڑھی سے باہر نکلا اور میدان میں آن کر ایک قبر کے تعویذ کے پیچھے کھڑا ہوا اور گولیاں مار کر توپ کو بند کر دیا۔ اس پر کپتان نری صاحب آئے کہ ایک توپ داہنی اور ایک باہنی طرف سے لگا کر اور شست باندھ کر 2 گولے اس پر مارے کہ وہ غریب چھد کر رہ گیا۔ جو روز کی کھڑی تھی باہر آئی، اس کی لاش اور ہتھیار اٹھا کر لے گئی۔ 2 گھڑی رات کو وہ سب لوگ گڑھی سے باہر نکل گئے اور کسی نے ان کو نہ روکا۔ صبح کو امیر دوست محمد خان سے مقابلہ ہوا۔ وہ ایسا شیر دلاور تھا کہ 1000 آدمی کو میدان میں مارا۔ 8 لڑائیاں اس طرح لڑا۔ فوج کا یہ حال ہوا کہ خواب میں نام سے امیر کے چونک پڑتے تھے، تعاقب کا تو کیا مقدور۔ اس کے بعد تاریخ کے دھارے کا رخ اچانک بدلا اور امیر دوست محمد خان نے ایک روز خود کو انگریزی فوج کے حوالے کر دیا۔ اس کا سبب کیا تھا؟ مورخ آج تک اس سوال کا جواب نہیں دے سکے۔ بہرحال انگریزوں نے انہیں جلا وطن کر کے ہندوستان بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ جو فوج ان کے ہمراہ آئی اس میں ہمارے مصنف فدا حسین بھی شامل تھے۔ وہ لکھتے ہیں، امیر دوست محمد خان نے 12 نومبر سن 1840 کو کابل سے کوچ کیا اور جلال آباد سے ہوتے ہوئے درہ خیبر سے گزرے۔ علی مسجد کی زیارت کی کہ جناب علی علیہ السلام وہاں تشریف لائے تھے اور چبوترا پتھر کا باندھ کے اس پر حضرت نے نماز پڑھی تھی۔ اب صاحبان عالی شان نے گرد اس کے بڑا چبوترا خوب پختہ بنایا اور مسجد پختہ کی ہے۔ ایک گنبد موافق مقبرہ ہمایوں کے بنایا ہے اور باہر اس کے ایک چبوترا بڑا کہ جس پر 100 آدمی بیٹھیں بنایا ہے۔ جبکہ حضرت علی علیہ السلام وہاں تشریف لائے تھے، گرمی بشدت تھی اور پانی نہ تھا۔ حضرت نے پنکھا مانگا، کسی نے نہ دیا اور ان کا گھوڑا پیاسا تھا۔ حضرت نے اللہ اکبر کہہ کر ایک برچھا پہاڑ میں مارا کہ ایک سوراخ 12 گرہ کا مربع ہو گیا۔ اس کے اندر سے ایسی ہوا آتی ہے کہ اگر اس کے سامنے لشکر کا ڈیرا ہو تو یہاں کتاب کی نقل کرنے والا پوری ایک سطر چھوڑ گیا ہے۔ دوپہر تک البتہ وہ ہوا کھانا پکانے دیتی ہے اور بعد دوپہر کے اس شدت سے چلتی ہے کہ ڈیرے اور خیمے گر پڑتے ہیں۔ اگر 1000 طرح سے میخیں مضبوط ہوں تو بھی نہیں ٹھہرتی اور آگ کا جلنا اور روٹی پکانا ممکن نہیں۔ اور ایک ندی وہیں سے نکلی ہے کہ پانی بہت شیریں اور خوشگوار ہے۔ درہ خیبر سے گزر کر یہ لوگ پشاور، راولپنڈی، اٹک اور لاہور ہوتے ہوئے کرنال پہنچے۔ وہاں سے فدا حسین بخیریت تمام شاہجہاں آباد آئے اور اپنے بزرگوں کی زیارت کی۔ کابل کی اس مہم کے متعلق وہ کتاب کے آخر میں لکھتے ہیں کہ 60,000 فوج لڑائی پر گئی تھی۔ کل 7,000 آدمی وہاں سے بچ کر زندہ آئے اور باقی وہیں مدفون ہوئے۔ سرکاری ریکارڈ کے مطابق ان کے یہ اعداد و شمار بالکل صحیح ہیں۔ حال جنگ کابل کا مطالعہ تو یہیں ختم ہوا، البتہ آخر میں ہم یہ بتاتے چلیں کہ افغانستان کے متعلق فدا حسین نے جو عجیب و غریب داستانیں لکھی ہیں ان کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے ہم نے بہت سی جدید کتابوں کا مطالعہ بھی کیا، جن سے پتہ چلا کہ افغانستان میں ایک غار ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اصحاب کہف اس کے اندر سو رہے ہیں، مگر آج تک کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ ان کی تعداد کیا ہے، اور اگر کسی نے غار میں داخل ہو کر انہیں شمار کرنے کی کوشش کی تو وہ اندھا اور پاگل ہو گیا۔ ایک امریکی مصنف نے لکھا ہے کہ وہ حکومت کی اجازت لے کر اس غار میں داخل ہوا۔ ہر طرف اندھیرا تھا، صرف اس کے ہاتھ میں ایک شمع ٹمٹما رہی تھی۔ اس نے ایک چبوترا دیکھا جس کے اوپر ایک بڑی سی چادر پڑی ہوئی تھی جس میں کچھ کوہان سے ابھرے ہوئے تھے۔ اس نے آہستہ سے چادر کا ایک کونا اٹھایا اور ڈرتے ڈرتے اندر جھانکا۔ وہاں اسے کچھ خشک انسانی جسم نظر آئے۔ اس نے آہستہ سے چادر کے کونے کو چھوڑ دیا اور خاموشی سے واپس لوٹ آیا۔ خدا حافظ۔